إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قدر اللہ ما شاء وفعل، کوشش تو کی کہ بر وقت پہنچا جائے، لیکن حالات کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ الحمدللہ تاخیر سے ہی صحیح لیکن اللہ نے پہنچا دیا۔ الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حافظ صاحب کو ایک وقت تک برداشت کیا۔ چاہتے تو تھے کہ کسی موضوع پہ سیر حاصل گفتگو ہو جائے، ہمارے نوجوان بھائیوں کا، دوستوں کا فائدہ ہو، لیکن اختصار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کسی اور نشست میں طویل گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین کامل و اکمل دین ہے۔ تنسیساً و تعلیلاً دین کی رہنمائی ہر مسئلہ میں موجود ہے، کہیں بھی تشنگی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کامل دین عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا انعام ہے اپنے بندوں پر۔ اب بندوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ دین کو سیکھیں اور بقدر استطاعت اس پر عمل پیرا ہوں۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں انسان آیا ہے تو اس نے عمل کرنا ہے۔ محض زبانی کلامی دعووں کا کچھ فائدہ ہی نہیں۔ پہلی قومیں جن کو مغضوب علیہم کہا جاتا ہے، ان پر اللہ کا غضب اترا، یہود و نصارہ، جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، ہمارا نبی جب اللہ کا بیٹا ہے تو ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پورے پیارے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر غلو پایا جاتا تھا، حد درجہ، وہ تجاوزات تھے ان کے اندر، لیکن اپنے قول کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا، قول و فعل میں تضاد تھا۔ امت محمدیہ بھی
شاید اسی راہ پہ چل نکلی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا تھا۔ جب اتنا بڑا انعام ہے کہ کامل و اکمل دین عطا کیا گیا ہے، تو کیا ضرورت ہے اس دین میں نت نئے مسائل داخل کرنے کی، اور دین کے اندر بدعات، خرافات، ترہات، محرمات، یہ تو بہت پریشانی کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، ایک دن آئے گا جس کو آخرت کا دن کہتے ہیں، دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت شروع ہو جائے گی، اس زندگی کے بارے میں حساب و کتاب ہو جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ اس کے لیے کوشش میں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور کوشش کیسی کرتا ہے؟ کوشش متعین کوشش کرتا ہے، مقرر کوشش کرتا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا وہ کوشش کرتا ہے۔ جو اس کی جی میں آتا ہے وہ عمل نہیں کرتا۔ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس دین کے مطابق چلتا ہے۔ سعیٌ مصدر ہے، مصدر کی اضافت تعیین کا فائدہ دیتی ہے، یہ نہیں کہ جو اس کے جی میں آئے وہ کرے، اور وہ بلکہ وہ ایسی کوشش کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا ہے۔ بھی مومن، اللہ اس کی کوشش کی قدر کریں گے۔ اس کا آیت کریمہ سے ان لوگوں کے اس نظریے کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں اس پر دلیل پیش کرو اس عمل پر، اگر اس پر دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، منع بھی تو نہیں ہے نا، منع بھی تو نہیں ہے۔ یاد رکھی دین اسلام میں منع کی کوئی بات نہیں ہے، عبادات میں اجازت کی بات ہے، اذن کی بات ہے، اللہ کے حکم کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو انصار صحابہ جو کھیتی باڑی سے وابستہ تھے، شعبہ سے، وہ کھجوروں کی پیمد کاری کر رہے تھے کہ نر کھجور کا خوشہ لے کر مادہ کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر کو پھینکتے تھے۔ یہ عمل تھا ان کا پیمد کاری کا۔ کھجور کے درخت کی اگر پیمد کاری نہ کی جائے تو اس کو پھل نہیں آتا۔ یہ ہمارے سکھر کے علاقے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور بعض ایسی فصلیں ہیں کہ قدرتی طور پر ان کی پیمد کاری ہو جاتی ہے، جس طرح یہ مکئی کے پودے ہیں، ان میں بھی نر مادہ پایا جاتا ہے، ایک بور سا ہوتا ہے، سٹا لگتا ہے، وہ اڑ کر نر سے مادہ کی طرف جاتا ہے، پھر چھلی لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے خیال کیا کہ شاید یہ کوئی بدشگونی ہے، ایسا جو کر رہے ہیں۔ آپ نے روک دیا، منع کر دیا، یہ نہ کرو۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل و تکمیل میں رک گئے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو پھلوں میں نقصان ہوا، پھل ہی نہیں لگ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ آپ نے منع فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے منع کرنے پر ہم منع ہو گئے، رک گئے، مگر پھلوں میں نقصان آیا۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا بشر، انما کلمہ حصر ہے، میں جن سے بشریت سے ہوں، جن سے بشریت کے علاوہ میرا کسی جنس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ میں نور اللہ ہوں، میں بشر ہوں۔ اور حدیث میں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بشریت کے حوالے سے اعلان فرمایا، وہاں کلمہ انما کے ساتھ فرمایا۔ ہمارے محدود علم کے مطابق کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا انا بشر، انما انا بشر،
قرآن کریم میں بھی اللہ نے جب آپ سے اپنی جنس بشریت کی جب بات کرائی تو وہاں بھی انما ہی آیا، انما انا بشر، یہ جو ہو گیا بے تقاضا بشریت ہوا، انسان ہونے کے ناطے سے ہو گیا۔ اذا امرتم بشیء من دینکم فخذوا بہ، میری ہستی اور میری حیثیت کو پہچانو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب میں آپ کو اللہ کے دین کے متعلق کوئی بات بتاؤں، اس کو سختی کے ساتھ آپ نے پکڑ لینا ہے، لے لینا ہے۔ فَخُذُوهُ بِهِ، بعض علماء نے اس کا معنی کیا آپ نے اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، جب میں اپنی رائے سے کوئی بات کروں تو میں بشر ہوں، بے تقاضا بشریت مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی، کوئی خلاف اولا کام کے بارے میں آپ کو میں کہہ سکتا ہوں، شاید اس کا یہ معنی ہے، انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوا دینی امور میں، شریعت کے مسائل میں ہم اللہ کے اذن کے، اللہ کی شریعت کے محتاج ہیں۔ جب تک اللہ اجازت نہ دیں کہ یہ عبادت کرو، ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ عبادت تب کریں گے جب اللہ کہیں گے یہ عبادت ہے اور اس کو سر انجام دو۔ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے معاملہ میں ہم آزاد ہیں، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی کی منازل طے کرتے جائیں گے۔ کب رکیں گے اور کہاں رکیں گے؟ جب اللہ روک دیں گے کہ یہاں رک جاؤ، یہ کام جائز نہیں ہے، اس کا کرنا صحیح نہیں ہے، تب رکیں گے۔ مگر شریعت کا کام جب اللہ کہیں گے کرو تب کریں گے۔ آپ بات سمجھ گئے، فرق سمجھ گئے؟ دینی معاملات میں اللہ کہیں گے کریں تو تب کریں گے، دنیا کے معاملات میں اللہ فرمائیں گے رک جاؤ تب رکیں گے۔ یہ فرق ہے۔ آپ نے فرمایا انتم عالم بامر دنیاکم، میرے صحابہ یہ دنیا کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے نا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے کیا معلوم کھیتی باڑی کے کیا سلسلے ہوتے ہیں، میں کوئی ذمہ دار تو نہیں ہوں، باغبانی یہ آپ کا کام ہے۔ میں نے ایک بات کر دی تھی، کھیتی باڑی کے معاملات آپ بہتر جانتے ہیں، انتم عالم بامر دنیاکم، وہ کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو، وہ صنعت و حرفت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور آگے بھی مسلم کی ہی الفاظ ہیں، فرمایا فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، معذرت میرے صحابہ، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میرا تو ایک خیال تھا یہ کہ پتہ نہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں، پیوند کاری کا سلسلہ، یہ تو باغبانی کا طریقہ تھا، اس کے بغیر تو پھل ہی نہیں آ سکتا تھا، میرا تو کچھ اندازہ ہی اور تھا، میرے خیال میں تو یہ بات ہی نہیں تھی۔ فلا تؤاخذونی بالظن، آپ لوگوں کا میری وجہ سے نقصان ہو گیا ہے، پھلوں میں نقصان آیا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا فاخذوہ بہ، میری دو حیثیتیں ہیں، ایک بشر کی ایک نبی کی، یہ حیثیت میری بشر کی تھی، میں نے بے تقاضا بشریت ایک بات کی، اس میں غلطی مجھے لگ گئی، لیکن جب میں تو آپ کو اللہ کے دین کی کوئی بات دوں، دین بتاؤں، پھر تو آپ نے اس کو مضبوطی سے لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتا، جب میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھ پر یہ وحی کی اور یہ دین ہے، تو پھر آپ نے اس کو لے لینا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دین کا کوئی بھی کام ہے،
جب تک شریعت میں اس کا ثبوت، اس پر دلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک کبھی نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کہیں اپنے اعمال میں بدعات کی آمیزش نہ کر لینا۔ بدعت مردود و باطل عمل ہے، بے حیثیت ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو جب تک دل و جان سے قبول نہیں کرو گے، تمہارا دعویٰ ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ نے نفی کر دی ایمان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی جو شریعت ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس دین میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ بہترین عمدہ حسن و خوبی والا دین ہے۔ ایک ایک عمل واضح ہے، وہی سے اس کو مزین کیا گیا ہے۔ ایک ایک عمل اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مضمر ہے۔ بات سمجھ آتی ہے نا؟ دین تو بہت سادہ تھا اور لوگوں نے اس کو مہمہ بنا دیا اور پیچیدہ بنا دیا۔ اتنا بڑا اللہ کا ہم پر انعام ہے، ہم تھوڑا عمل کر لیں، تھوڑا قلیل بل اقل تھوڑا عمل کر لیں، مگر سنت کے مطابق عمل کریں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے صحیح سند سے آپ کا ایک قول نقل کیا ہے، لا یستقیم قول الا بعمل۔ کیا ائمہ ہیں ہمارے، اللہ نے ان کو عظمتوں کا استعارہ بنا دیا تھا۔ کب بولے سفیان ثوری؟ آج 1443واں ہے، گجرانوالہ شہر میں ان کا ذکر خیر ہوا جا رہا ہے، اور قیامت تک امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا علم اللہ نے زمین پر باقی چھوڑنا ہے۔ سفیان ثوری کو کوئی مار نہیں سکتا، اللہ نے ان کو مانوی زندگی بخشی ہے۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ تمام محدثین سے راضی ہو جا، اللہ ان کو جنت کی راتیں دے دے، اور جہاں وہ لیٹے ہیں اللہ وہاں اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ اللہ محدثین کی برکت سے ہمیں بھی بہرہ مند فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذکر خیر پر اللہ کے فرشتے اتر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذکر خیر پر اللہ رب العالمین کی رحمت پے در پے اترتی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اور بعض روایت میں تنزلوں کی جگہ کیا ہے؟ تتنزل الرحمہ۔ حروف کی زیادت معنی کا فائدہ دیتی ہے، معنی میں زیادت کا فائدہ دیتی ہے۔ پے در پے رحمت کا نزول ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ذکر خیر پہ۔ لہذا اپنے آپ کو اسلاف امت کے ساتھ جوڑ لیں، محدثین ائمہ دین کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کر لیں۔ اللہ نے ان کے علم کو، ان کے عمل کو ہمارے سامنے آشکارا کر دیا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کے علم اور عمل کا امین بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سعادت کے ساتھ ہمیشہ بہرہ مند رکھے، اللہ ہمیں محرومیوں سے بچائے۔ تو سفیان بن عیینہ رحم اللہ کا قول تو آپ نے سن لیا، ایک ہے سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ تعالی، لا یستقیم قول الا بعمل۔ مسلمانوں زبانی کلامی دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں، جو کہتے اس پر عمل کر دو، بات ختم۔ جو کہتے ہیں اس پر عمل کر دیں۔ ولا یستقیم قول وعمل الا بنیہ، بات بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، نیت اچھی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا یستقیم قول وعمل ونیت الا بموافقت السنہ،
بات بھی اچھی ہے، عمل بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے، سنت کے موافق نہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ سنت کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، آپ کی رہنمائی کیا ہے، آپ کے اصحاب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے یہ عمل کرتے تھے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اسلام، ائمہ ہدا، جو ہدایت کے چراغ تھے، جن کی ہدایت کو، جن کے راستے کو اللہ نے سبیل مومنین قرار دیا۔ جب تک سبیل مومنین پر کسی کی نظر نہ ہو، اس وقت تک کسی انسان کو اپنے متعلق یہ خبر نہیں ہو سکتی وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، اس کا عمل سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے، وہ رسول اللہ کا متبع ہے یا مخالف ہے، یہ بات سبیل مومنین بتائے گا۔ ایک مومنوں کا راستہ ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ رسول اللہ کی موافقت ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ نے ہمیں سعادتوں سے مالا مال کر دیا ہے، کتنی خیر اس گئے گزرے دور میں اہل الحدیث اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف، اپنے ائمہ کے نقش قدم پر ہیں۔ ان کے پاس ایک عروہ وثقی ہے، مضبوط کڑا ہے، جو کبھی چھوٹنے نہیں پائے گا۔ اس کڑے کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور اللہ کے دین پر گامزن ہے۔ اور میں آپ یہاں رک کر، وقت زیادہ ہو گیا، اپنے بزرگ اور قابل قدر علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کی دیتا ہوں، جو اللہ نے زمین پر خیر اتاری اپنے بندوں کے لیے، وہ ساری کی ساری خیر اللہ نے اہل حدیث کو عطا کر دی ہے۔ ان جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا، اہل حدیث جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ میری عقیدت اور محبت، ایک میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ کئی بار یہ میڈیا کا دور ہے، یہ عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، عاشورہ کا روزہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ پیغامات چھوڑتے ہیں، کل روزہ ہے، خیال سے روزہ رکھنا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک منہ سے، ایک زبان سے منادی ہو رہی ہے خیر کی، جو پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں خیر پر ہیں۔ اہل حدیثوں جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی بصیرت اور بصارت سے دیکھا ہے، باریک بینی سے دیکھا ہے، یہ اپنے اسلاف کے دین پر، ان کے علم پر قائم ہیں۔ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماموں کو گئے، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا، میرے ایمان کا حصہ بن گیا نا، اس لیے چھوٹا سا بچہ 4 مہینے کا تقریباً اپنے ماموں کی گود میں ہے، اس کے ناخن بڑے ہوئے، ناخن اس کے بڑے ہوئے۔ میں نے کہا اس کے ناخن نہیں کاٹتے؟ اس کی ماما کہتی ہے یہ عشرہ ذو الحجہ کے بعد اس کے ناخن کاٹیں گے۔ ہم نے چونکہ گھر میں قربانی کرنی ہے نا، یہ بھی افراد خانہ میں سے ہے نا، ان کی طرف سے بھی قربانی ہوگی۔ جب یہ ذو الحجہ کے 10 دن یعنی 10ویں دن قربانی ہوگی، پھر ان کے ناخن کاٹیں، اس کے ناخن کاٹیں گے۔ اور مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا اور حیرانی ہوئی، اور آپ کو بھی یہ بات سن کر حیرانی ہوگی یقیناً۔ بسم اللہ۔ چند دنوں کی بات ہے کہ میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا قربانی کے احکام و مسائل پر، کتابیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے المستدرک علی الصحیحین، امام ابو عبداللہ الحاکم، جن کو ابن البی بھی کہتے ہیں، ان کی کتاب میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اثر دیکھا۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیں، توجہ، اللہ آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا مبارک کر دے۔ عبداللہ بن عمر کا ایک اثر دیکھا جس کی سند صحیح تھی،
خاتون اپنے چھوٹے بچے کے ناخن کاٹ رہی تھی ذوالحجہ کے دنوں میں. عبداللہ بن عمر گویا ہوئے، آپ فرمانے لگے قربانی کے بعد 10 ذوالحجہ کو کاٹتی، اب کیوں کاٹ رہی ہو؟ کہاں عبداللہ بن عمر کا زمانہ اور دور، کہاں آج پاکستان کے اندر ہم اسلاف امت صحابہ کے عمل کو زمین پر دیکھتے اور سنتے ہیں. اللہ نے اہل حدیث کو خیر عطا فرما دی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب ہیں. انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کی ہے. اللہ کے نبی آپ نے فرما دیا، آپ کا دین حق ہے، اس کو اپناتے ہیں. میں بسوخ سے کہہ سکتا ہوں ایسے نوجوان موجود ہیں اہل حدیث کے اندر، ایسے جو خیر القرون کی مثال ہے. میں قسمیہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں اہل حدیث کی بعض خواتین ایسی ہیں خیر القرون کی عورتوں جیسی، اللہ کے فرشتوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں. یہ لومت لائم کی پرواہ نہیں کرتے، دنیا ان کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہے. ان کی داڑھیوں کو دیکھو جی، لمبی لمبی داڑیاں، ان کی شلواروں کو دیکھو، ان کی نماز کے اوقات کو دیکھو، ان کی تراویح کو دیکھو. لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کے وطر کو دیکھو. کبھی انہوں نے پرواہ کی ہے؟ کبھی ان کے چہرے پر کبیدگی کے آثار آئے ہیں یہ باتیں سن کر؟ ان کا رسول اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ قائم ہو چکا ہے، ایسا رشتہ، اتنے مخلص ہیں یہ رسول اللہ سے، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر محمد رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں برداشت کر سکتے. میرے بھائیوں، ہمارے عمل میں ہم نے کوئی عمل خود تو نہیں ایجاد کیے یا وضع کیے. یہاں فرق سمجھے میرے بھائیوں، توجہ فرمائیں. لوگوں نے عمل خود وضع کیے ہیں. کسی کے بزرگ نے کوئی عمل وضع کر دیا، متعارف کرا دیا، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، اس طرح کے عمل ہوتے رہے. ہمارا عمل اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت، صحابہ کی زندگیوں میں اس کا ثبوت اور وجود، ائمہ دین کی کتابوں میں اس کا ذکر، ان کی زندگیوں میں اس کی چھاپ نظر آتی ہے. ایک عمل اہل حدیث کا بھی ایسا نہیں ہے، ایک عمل ایسا نہیں ہے، ایک عمل ایسا نہیں ہے جس سے اسلاف امت بے خبر ہوں، ان کے علم میں نہ آئے اور ہم اس کو دین بنا لیں. ایک مثال بھی دنیا میں اہل حدیث کے متعلق کوئی پیش کر سکتا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا اس کی مثال. یہ مسند علی ابن جعد کے اندر ایک اثر ہے، سند اس کی صحیح ہے. ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، جو صاحب و سر نبی ہیں، نبی پاک کے رازدان تھے. فرمان لگے حذیفہ مجھے آپ وصیت کریں. کہا اللہ کی وحی آپ تک نہیں پہنچی، اللہ کی وحی آپ تک نہیں پہنچی. بلا و عزت ربی، میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ کی وحی تو ہم تک پہنچی ہے. فرمایا پھر سن لے، فعلم ان الزلال حق الزلالہ ان تعرف ما کنت تنکر وان تنکر ما کنت تعرف وَإِيَّاكَ وَتَلَوُّنْ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ. دین وہ جو صحابہ نے اختیار کیا، ائمہ دین نے امت کے سامنے پیش کیا، اسی دین کا تسلسل اہل حدیث کے پاس ہے، اسی دین کا تسلسل اہل حدیث کے پاس ہے. وَإِيَّاكَ وَتَلَوُّنْ وَدِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَدِينُ اللَّهِ وَاحِدٌ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ. ان میں دو رنگی نہیں کہ ایک صدی ایک زمانے میں کوئی عمل اور ایک زمانے میں کوئی عمل، ایسا نہیں ہے. انہوں نے محدثین کے علم پر پہرا دیا
اور محدثین کے علم کو اپنی دلیل بنایا، اور ان کی دلیل اللہ کی وحی تھی۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ امتیازی حیثیت کے کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ جس طرح دوسرے لوگ ہیں ہم بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ کے لیے مت خیال کرنا ایسے۔ آپ ممتاز حیثیت کے لوگ ہیں، ممتاز حیثیت کے لوگ ہیں، محدثین کے نمائندہ ہیں اللہ کی زمین پر، محدثین کی نشانیاں ہیں آپ اللہ کی زمین پر۔ لوگ اہل حدیث کے جذبات سے واقف نہیں ہیں، اہل حدیث کے جذبات سے واقف نہیں ہیں۔ اہل الحدیث اللہ کی وحی کا صحیح معنوں میں جو درک رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں۔ ان کے اعمال بدعت کے میزج سے پاک صاف ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ، اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ بدعت کی تقسیمیں کرتے ہیں نا، جب آپ کہیں یہ تو بدعت ہے، پہلی بات تو کہیں گے کہ آپ ہر کام کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کا ہر کام بدعت ہے تو ہم نے بدعت ہی کہنا ہے نا، سوچے تو صحیح نا، جب آپ کا ہر کام بدعت ہے تو ہم نے بدعت ہی کہنا ہے، کیا کہیں اس کو؟ نہیں جی آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہر کام کو بدعت کہتے ہیں۔ بھائی دلیل دو، کہتے ہیں دلیل کی کیا ضرورت ہے، اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، میری نیت بھی اچھی ہے، میری نیت بھی اچھی ہے، تو منع بھی تو نہیں ہے نا، اس کے منع کدھر ہے؟ یاد رکھیں بدعت کی تقسیم نہیں، اہل السنہ والجماعت کے نزدیک، اہل السنہ والجماعت کے نزدیک سنت، اہل السنہ والجماعت کے نزدیک بدعت کی تقسیم نہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت ہے کیا پہلے تو یہ بھی دیکھ لے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر جو بدعت کی تعریف کی ہے، وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقِيلَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي زمن الصحابہ رضی اللہ عنہ۔ بدعت کیا ہے؟ جس عمل کی اصل، جس کا ثبوت اللہ کی وحی میں، قرآن میں، حدیث میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایسا عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں وہ ظاہر نہ ہوا ہو، بعد میں اس کو لوگوں نے دین بنا لیا ہو۔ یہ جو بدعت کی تعریف ہے، اس سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت کی تقسیم نہیں ہے حسنہ اور سیئہ کے حوالے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن و حدیث میں اس کی اصل ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، بے ثبوت چیز کو، بے دلیل چیز کو آپ دو حصوں میں بانٹ دیں، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے، یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ علامہ شاطبی یہ 790 میں فوت ہوتے ہیں، کیا کمال کا انسان تھا، بدعت کے رد پر الاعتصام بے نظیر بے مثال کتاب لکھ دی ہے۔ کہتے ہیں ان ھذا التقسیم امر مخترع، یہ بدعت کا دعویٰ کرنا کہ بدعت کی تقسیم ہوتی ہے حسنہ اور سیئہ میں، یہ بذات خود بدعت ہے۔ یہ بذات، اب بات سمجھے کہ نہیں؟ بدعت کی تقسیم بذات خود بدعت ہے، بدعت کی تقسیم نہیں۔ لا يدل علیہ دلیل شرعی، آخر بدعت کیوں اس کی تقسیم صحیح نہیں؟ اس لیے کہ بدعت پر کوئی شرعی دلیل ہوتی نہیں ہے۔ جس پر شرعی دلیل نہ ہو، شرعی دلیل میں اس کا ثبوت نہ ہو، وہ کیسے اس کو آپ سیئہ اور حسنہ میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ بل ہوا نفسہ متدافع، بلکہ بدعت کی تعریف بدعت کی تقسیم کے دعوے کا رد کرتی ہے۔ جب بدعت آئے بے ثبوت تو آپ تقسیم کیسے کریں گے؟ لأن من حقیقت البدعۃ اللہ يدل علیہا دلیل شرعی لا من نصوص شرعی ولا من قواعدہ۔ بدعت تو ہوتی بے ثبوت جس میں شریعت کے نصوص اور قواعد میں اس کا کوئی ثبوت نہ بنتا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بدعت ہے۔
لہذا بدعت کی تقسیم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، اس کے اندر لکھتا ہے انما احدث بعد عہد الصحابہ لا یکون حسنا، صحابہ کے دور کا جو بھی عمل ہوگا اس کو آپ حسنہ نہیں کہہ سکتے، جو لوگوں نے ایجاد کر لیا وہ سیئہ ہوگا، اس میں کوئی حسن نہیں۔ حسن تو نبی پاک کی اداؤں اور سنتوں میں حسن ہے، حسن تو اللہ کی وحی پر مبنی عمل کا ہے، جو بے ثبوت عمل ہے اس میں حسن کہاں سے آ گیا؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ ایک اور بات کر دی ہے، اجماع سلف الصالح من الصحابہ والتابعین من یلیہم علی ذمھا کذالک وتقبیحا والہروب عنہا وعمن اتسم بشیء منہا ولم یقع فی ذالک منہم توقفا ولا مثنویہ فہو بحسب الاستقراء اجماع ثابت يدل على ان كل بدعة لیست بحق بل ہی من الباطل۔ بڑی پیاری بات کی ہے، صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع ہو گیا، ان کے بعد والوں اہل حق کا اجماع ہو گیا بدعت کی مذمت پر، بدعت کے کبھی ہونے پر۔ ائمہ تو کہتے تھے کہ بدعت سے بھاگے دور ہوں، بدعتی سے بھاگے بدعتی سے دور ہوں۔ وہ کسی بدعت کی استثناء نہیں کرتے کہ یہ مستثنیٰ ہے ان بدعات میں سے، نہ کسی بدعت کے بارے میں توقف رکھتے تھے۔ کہتے ہیں جستجو کی ہماری تحقیق میں کوئی بدعت حق نہیں، ساری کی ساری بدعات باطل ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجماع ہے، اجماع اس سے ثابت ہوتا ہے، عمل ثابت ہو رہا ہے، یہ دلیل اس کو تقویت دے رہی ہے، اس دلیل سے کو تائید حاصل ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ علامہ شاطبی پھر بولے لا تجد مبتدعا ممن ينسب الى الملة الا وهو يستشهد على بدعته بدلیل شرعی۔ دنیا میں ایک بدعتی بھی ایسا نہیں، ایک بدعتی بھی ایسا نہیں جس کو لوگ بدعتی کہتے ہیں، یہ فلاں بدعتی، فلاں گروہ سے اس کا تعلق، فلاں فرقے سے اس کا تعلق، ایک بدعتی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی بدعت پر شریعت کے دلائل پیش نہ کرتا، قرآن کی آیات پیش کریں گے۔ اور ایک دفعہ ہم نے ایک بات کی، رک کر ایک میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہوئی تھی کہ قرآن کریم کے 1000 بینات، آیات بینات، ان سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا، ایک مسئلہ ثابت ہو رہا، میری نظر میں، میرے علم میں وہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہو، وہ چیز ثابت ہونا چاہتا ہے، ایک آیت و دلیل بن رہی۔ میں سلف امت کو دیکھوں گا، محدثین اکرام کو دیکھوں گا، ائمہ اسلام کو دیکھوں گا، اگر ان آیات سے وہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں تو حق اور صحیح، اگر وہ نہیں کرتے تو میں غلط اور صحیح۔ آپ بات کو نہیں سمجھے؟ اس بات کو لے کر دنیا میں بہت سارے لوگوں نے، بڑے بڑے گمراہوں نے، حتیٰ کہ کافروں نے بھی اس کا انکار اٹھایا۔ سمپل سی بات ہے، تو مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کتنی آیات شیخ؟ اس نے 23 آیات اپنی نبوت کے ثبوت پر پیش کی تھی۔ 40 جی شاید بتا دیں 40۔ ہماری کتاب میں ختم نبوت ہے، چونکہ اس میں ہم نے کام نہیں کی، شاید اس لیے ان کی کتابوں کو بالاستعمال نہیں کی۔ 40 آیات کہ میں نبی ہوں، یہ سارے سے ثابت ہوتا ہے، اس آیت میں سے ثابت ہوتا ہے میں نبی ہوں، میری نبوت کا ثبوت، میری نبوت کا ثبوت۔ کیا مسلمان ان آیات کو، انعام کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر کہیں گے کہ مرزا نبی ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ آیات تو حق ہے نا، مراد باطل، کلمات الحق ارید بہا الباطل، یہ ہر دور ہوتا رہا ہے، ہر گمراہ یہ ہتھیار استعمال کرتا رہا ہے۔ کہتا تھا کہ عیسیٰ
علیہ السلام وفات پا گئے. وفات کی عیسیٰ پر 30 آیات پیش کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. جب اسلاف امت ہوتے تھے ان کا اجماع کہتا ہے وہ آسمانوں پر زندہ رہا. قرآن کو انہوں نے بھی پڑھا, انہوں نے بھی سمجھا, انہوں نے قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا. یہ کہتا ہے کہ نہیں ان آیات سے تو بات عیسیٰ ثابت ہے. کیا آپ مان لیں گے 30 آیات سے؟ آپ 30 سے نہیں مانتے, میں اگر 1000 کوئی بندہ اپنی گمراہی پر 1000 آیات پیش کرے میں مان لوں گا, پھر سمجھ تو نہیں آئی بات. اگر آپ 30 آیات سے وفات عیسیٰ نہیں مانتے تو میں 1000 آیات سے کیوں مانوں گا؟ میں تو 1000 سے بھی نہیں مانوں گا. یہ مراد تھی. تو دنیا میں جتنے بدعتی ہیں وہ سارے کے سارے قرآن حدیث سے ہی دلائل پیش کرتے ہیں. عقیدہ تناسخ ہے, یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے فرقے کا. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح نکلتی ہے تو جانور میں داخل ہو جاتی ہے. جب ان سے پوچھے کہ کیا دل کہتے مسلمانوں کو ہماری کتاب میں یہ آیت کریمہ نہیں ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. تقلید اس کی ثبوت پر قرآن سے حدیث سے دلائل بھی پیش ہوتے. بتائیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لوگ تقلید پر دلائل پیش کرتے ہیں قرآن سے. ان کو کیا حق ہے تقلید کے ثبوت پر قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں؟ الغرض ہر بدعتی اپنے پاس قرآن و حدیث سے دلائل رکھتا ہے. ایک بات کہنی ہے, یہ دلائل حق ہے, آیات قرآنیہ یہ حق ہے. ہمیں یہ بتایا جائے اسلاف امت نے, پہلے مسلمانوں نے, خیر القرون کے مسلمانوں نے, صحابہ تابعین تبع تابعین نے یہ آیت پڑھی ہے یہ نہیں پڑھی, اور پڑھی ہے بال یقین پڑھی ہے, سمجھی ہے یہ نہیں سمجھی, سمجھی ہے بال یقین سمجھی ہے. جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سمجھی اور پڑھی وہ تو یہ بات نہیں کرتے جو آپ کر رہے ہیں. آپ اپنا علم گھر لے ہیں, ہمیں آپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھے. ایک مسجد میں بیٹھا ہوا ایک صاحب بھائی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. میں نے کہا دلیل, اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. میں نے کہا نہیں, آیت نہیں پڑھی. آپ قرآن ہی مانتے ہو, قرآن کو مانتے ہو, مسلمان ہو, اہل الحدیث ہو. اس نے ایک حدیث پڑھی. میں نے کہا حدیث نہیں پڑھی. آپ حدیث نہیں مانتے, حدیث کو مانتا ہوں, حدیث تو میرا دین ہے, ایمان ہے. پھر کیا پیش کروں؟ میں نے کہا اسلاف امت میں, صحابہ میں, تابعین تبع تابعین میں ایک فرد بشر بتا دے پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی صدی کے اندر جو یہ کہتا ہو النبی یعلم الغیب, نبی غیب جانتے تھے. آپ سچا, آپ سچے, میں جھوٹا. آپ کا عقیدہ صحیح, میرا عقیدہ. بات سمجھے گا؟ اس کا مطلب آپ قرآن کو سمجھے تو علم آپ کے پاس آ گیا, ان کے پاس نہ آیا. آپ کو فوقیت تو برتری حاصل ہوگی ایک لحاظ طور پر. یہ بتاتے ہیں وہ تو غلطی ہے, غلط بات ہے. کوئی ایک صحابی بتا دیا, آپ کہاں سے لائے ہو؟ کچھ ایسے صحابہ. میں نے کہا میری بھی باری آنے والی ہے. اگر مجھے آپ کہیں آپ تو کہتے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے تو آپ پیش کریں صحابہ. میں صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, ائمہ دین سے آپ کو بتاؤں انشاءاللہ. بخاری مسلم میں سے عائشہ فرماتی جو یہ کہے نبی عالم الغیب ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ جو کہتے ہیں کہ اللہ غیب جانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا. اسے عائشہ کی آیت کریمہ نہیں پڑھی جو آپ آج پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا علامہ قدوری نے جو 430 ہجری میں فوت ہوتے ہیں اپنی کتاب التجرید کے اندر لکھا ہے قلنا. قلنا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں. قلنا ہم کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یطلع علی الغیب. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, غیب پر مطلع, غیب پر مطلع نہیں تھے. کہ یہ تو آپ تمام علماء کی نمائندگی کر رہے ہیں. کہتے ہیں قلنا ہم یہ کہتے ہیں. اللہ کے مطلب اپنی علماء کو دلیلیں دکھا رہے ہو قرآن حدیث کی. آپ کہتے ہو نبی غیب نہیں جانتا اور آپ وہ کہتے نہیں. آپ کہتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ نبی عالم الغیب نہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. کیسی بات ہے یہ؟ کوئی عقل کی سمجھ کی بات ہے کہ لوگ محدثین کو دلیلیں دکھائیں, ائمہ دین کو دلیل دکھائیں.
یہ ہمارے مسلک میں جائز نہیں ہے کہ ہم محدثین کو دلیلیں دکھائیں. ان کی دلیل اللہ کی وحی ہے. ہم ان کے علم کے پیروکار ہیں. ہم نے دین ان سے سیکھنا ہے. دین کی تعبیریں ان سے ہم نے لینی ہے. جو انہوں نے دین کا معنی سمجھا وہ معتبر، جو انہوں نے عمل پیش کیا وہ معتبر، جو انہوں نے عقیدہ پیش کیا وہ معتبر اور صحیح عقیدہ. بات سمجھ آتی ہے؟ بدعتی لوگ جو ہوتے ہیں دلائل پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ عید میلاد النبی کا موسم ہے، سیزن ہے. بڑے بڑے سلسلے ہوتے ہیں عید میلاد کے حوالے سے، لمبی لمبی تقاریر ہوتی ہیں، وعظ ہوتے ہیں، قرآن حدیث کے دلائل پیش کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن تو پڑھا گیا، قرآن تو سمجھا گیا، عید میلاد النبی نہیں سمجھی گئی، اس کا مطلب یہ دین نہیں ہے. ورنہ تو سب سے زیادہ اصحاب رسول تھے، تابعین تابعین ائمہ دین تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید یوم میلاد مناتے اور پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کو محفلوں کا انعقاد کرتے. انہوں نے نہیں کیا تو دین نہیں ہے. اسے آگے بڑھے گا. علامہ مقریزی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مصر کے بہت بڑے مورخ ہوتے ہیں. 845 میں یہ فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے مواعظ والاعتبار بذکر الفتن والآثار. اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ 363 ہجری میں 300 فاطمی شیعوں نے زمین پر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد منایا. سمجھاتی ہے بات؟ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، 63 سال میں یہ عمل دنیا میں وجود میں آتا ہے. اس سے پہلے اس کا وجود نہیں. تو یہ دین بنا لے ہم. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم اس کو دین کہہ دیں؟ رسول اللہ کے ساتھ محبت کر کے بھی آپ بنا لے؟ کیا ہمیں حق کیا ہے کہ 400 سالوں میں جس عمل کو امت جانتی نہ تھی وہ میرا ایمان بن جائے، میں ایسے دین کو سلام کرتا ہوں؟ یہ ہمارا دین نہیں بن سکتا. سمجھ آتی ہے بات؟ اور کہاں سے یہ جو مذہبی عیدیں ہوتی ہیں، مذہبی اسلام میں 2 عیدیں مذہبی عیدیں 2 ہیں جو اسلامی تہوار کے طور پر منائی جاتی ہے. تیسری کوئی جمعے کو بھی عید کہا گیا، وہ مذہبی عید تو نہیں ہے. مذہبی عیدیں تو 2 ہیں. ویسے تو عید 2 3 4 5 10 20 100 ہو سکتی ہے. کیا مسئلہ عیدوں کا؟ عیدوں کا مسئلہ نہیں ہے. مذہبی عید کا مسئلہ جس انداز میں یہ مناتے ہیں، جس انداز میں، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. سب سے پہلے عیسائیوں نے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کو عید منائی. عیسائیوں نے، نصارہ نے، ان سے رافضیوں نے لی، فاطمی شیعوں نے لی، ان سے بدعتیوں نے لی. ہم اس کو پھر دین نہیں بنا سکتے. اگر قرآن و حدیث میں اگر کوئی دلیل ہوتی، کوئی ثبوت ہوتا، وہ اول اختار تھے، وہ بناتے. ان کا نام منانا اس چیز پر دلیل ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے. ہر دور کے علماء اہل حق نے اس کو بدعت کرا دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم، اہل علم واقف ہیں. بدعت کے رد میں بے مثال کے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو بدعتی ہوتے ہیں، بدعتی وہ کیا کرتا ہے؟ عمومی دلائل سے فائدہ اٹھاتا ہے. عمومی دلائل ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں لو جی 11ویں ثابت ہو گئی، ختم شریف ثابت ہو گیا، فلاں موقع پہ خرچ کرنا ثابت ہو گیا. یہ عمومی دلائل سے یا کوئی مزاج کو سہارا دیتے ہیں. عمومی دلائل قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن اگر کوئی آدمی مسجد میں جائے اور وہ سپیکر آن کرے اور اذان کہنا شروع کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے مسجد طرف دوڑیں گے، روکو اس کو، روکو.
کروائی تھی؟ آئی تھی. انہوں نے اذان کروائی تھی؟ نہیں کروائی تھی. آپ تو کہتے ہو کہلوائی نہیں تھی نا, منع بھی تو نہیں کیا. کہلوائی نہیں تھی, منع بھی نہیں کیا. منع کیا. وہ کہتے منع کی کیا بات ہوئی؟ پھر یہاں پاس کیا سمجھائیں گے؟ اگر تعمیر اللہ کہتے ہیں یہاں ان کو بات سمجھ آ جائے, بدعات سے ان کا دامن خالی ہو جائے گا. وہ روئی جائے, وہ کہے میں کہاں سے منع آپ کو دکھاؤں. منع نہیں ہے, مجھے منع دکھاؤ, منع دکھاؤ. ثابت نہیں ہے نا, آپ ہی کہتے ہیں مجھے ثابت نہیں, منع نہیں ہے. پھر وہ کیا کرے گا؟ قرآن سے آیات پیش کرے گا. ومن احسن ممن دعا الی اللہ, اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات کھڑی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اذان تو بلاوا ہے اللہ کی طرف. وذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. اذان اللہ کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیات صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے بھی پڑھی تھی. کیا ان میں سے کوئی اس پر ثبوت نکالتا تھا, دلیل بناتا تھا؟ آپ کو بات سمجھے گی؟ آج لوگ جس بدعت پر جو آئے تو اس کو یہ کہیں گے نا اسلاف امت نے یہ آیات پڑھی تھی. کیا یہ بات انہوں نے اس میں نکالی ہے جو آپ نکال رہے ہو؟ پھر وہ کیا کرے گا کہ جمعہ کی اذان پر عید کی اذان کا قیاس کرے گا. جمعہ کا اذان ہوتی ہے, اگر عید کو یہ اذان کو کہیں گے. اس قیاس کے اول اخبار پہلے مسلمان تھے جن کا علم فائد تھا. اگر انہوں نے اذان نہیں کروائی تو قیاس سے زیادہ بناتے, قیاس کرنے کے زیادہ حقات. وہ کہے گا اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں کہا لے, تو آپ کو کوئی آگے نہیں ہے. تو ہر بدعت کا یہی معاملہ ہے. یہ عمومی دلائل سے بدعت کا ثبوت پیش کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمومی دلائل کے ساتھ بدعت آتی ہی نہیں یا مستثنا ہوتی ہے. کل بدعت ضلالہ وغیرہ وغیرہ کے دلائل سے. اور بدعت کی تقسیم کے حوالے سے ان کی بات کمزور ہے. امام بیکری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابو طاہر فقیہ سے ابو عمر بن ابی سعید دوست ثابت کو بیان کرتے ہیں. وہ ابو عباس الاسم سے بیان کرتے ہیں. وہ محمد بن عبید اللہ المرادی سے بیان کرتے ہیں. وہ شبابہ بن سباہ سے بیان کرتے ہیں. اور وہ ہشام بن غار سے, وہ نافع سے, وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وانکار الناس حسنہ. لوگوں تمام کی تمام بدعت, ساری کی ساری بدعت ضلالت ہے. کسی بدعت کو حسن و خوبی نہیں ہے, اگرچہ لوگ اس کو حسنہ کہتے ہیں. لوگ اسے حسنہ کہتے ہیں. صحابہ تو یہ پڑھا کے گئے, ان کا تو یہ سبق تھا, ان کا تو امت کو یہ درس تھا. اور امت کہاں چلی گئی؟ کیسی کیسی باتیں بدعت کو کمزور سہارا دینے کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں. اس طرح سے بدعت و بے ثبوت عمل بے. آخری بات, بدعت بے ثبوت عمل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يجد العقل بالشيطان شيئا من ثلاث يرى حقا عليه الله ينصرف الا عن يمينه. رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ينصرف کوئی نسائی. کوئی بندہ نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے. وہ کہے کہ میں ہمیشہ مقتدیوں کی طرف دائیں جانب سے ہی پھروں گا, اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے. جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بائیں جانب بھی مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک شریعت کا کام ہے اور شریعت اس کا ایک درجہ ہے کہ وہ مستحب ہے. کیا ہے؟ اس کے ساتھ واجب کا معاملہ کریں, استحباب سے, دین سے نکل کر وہ شیطان کا کام بن جائے گا, شریعت کا کام نہیں رہ جائے گا. بات سمجھتے ہیں کہ تو ایک ایسا عمل جو مستحب بھی نہیں ہے, جو مستحب بھی نہیں ہے, وہ مستحب اس کو واجب سمجھے تو شیطان کا عمل ہوتا ہے. اور ایسا عمل جو مستحب بھی نہیں اس کو دین بنا لے تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں. اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. مشکل سے یہاں پہنچے, تھکے آئے, پریشانی تھی, معذرت اس بات کا
انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی